بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ سب پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں دیکھیں، کل ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں خفیہ اداروں کے سربراہان نے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز، خاص طور پہ وہ 3 سینئر ججز جنہوں نے آئین پاکستان کی روح سے 90 دنوں میں الیکشن کرانے کے لیے 14 مئی کی تاریخ دی ہوئی ہے اور پابند کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ الیکشن کروائے اس تاریخ کو نا۔ تو اس مد میں کیا کہتے ہیں، دیکھیں پاکستانیوں، ہم لوگ اس ٹاپک پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن میں اصل میں آپ کو یہاں سے پہلے ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریاست کیا ہوتی ہے نا۔ ریاست کا عوام سے کیا تعلق ہوتا ہے اور یہاں پہ ادارے کیا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ریاست ہوتی ہے کہ جو عوام کی بنیادی حقوق کی ضامن ہوتی ہے۔ ریاست یعنی کہ حکومت کو ہم کہتے ہیں نا۔ تو اور یہ کیا ریاست کیا ہوتی ہے؟ یہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حلقوں سے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں آتے ہیں، وہاں پہ قانون سازیاں کرتے ہیں جو عوام کے حق میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ وہ ادارہ ہے جو کہ پابند ہوتا ہے آئین پاکستان پر عمل کروانے کا۔ پاکستانیوں دیکھیں، آئین پاکستان کا مطلب میں آپ لوگ کو ایک اور طرح سے بھی آسان کر دوں کہ جہاں لفظ آئین پاکستان یوز ہوگا نا، وہاں پہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور ان کو منصفانہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے بیسیکلی آئین، ٹھیک ہے۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ریاست عوامی نمائندہ ہوتی ہے اور ریاست عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے لیے آئین سازی کرتی ہے اور اس آئین پر منصفانہ عمل درآمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ نام کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے جو کہ پابند ہے کہ آئین پاکستان پر عمل کروائے گا۔ اور وہ عمل کس سے کروایا جاتا ہے؟ وہ عمل کروایا جاتا ہے اداروں سے۔ یعنی کہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے جو کہ ریاست پاکستان یعنی کہ عوامی نمائندوں کو بھی پابند رکھتا ہے عوامی بنیادی حقوق کی حفاظت کا، اور اداروں کو بھی پابند کرتا ہے آئین پاکستان پر عمل کرنے کا۔ اگر پاکستانیوں اس تناظر میں اگر دیکھا جائے نا، تو کل کی جو ایک ملاقات ہوئی ہے نا جس میں خفیہ ادارے، لفظ بول رہا ہوں میں، خفیہ ادارے کے سربراہان کس سے ملاقات کی ان لوگوں نے؟ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان 3 سینئر ججز سے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہوا ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے پنجاب اور کے پی کے میں 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے۔ اس طرح سے 2.5 سے 3 گھنٹے کی ایک ملاقات ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم جج یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں ان کو اس بات پر بریف کیا گیا ہے کہ ملک میں سیکورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو یہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں پاکستانیوں، میں اگر صرف آئین کی بات کروں نا، ایک عام پاکستانی شہری، میرا حق ہے جن اداروں کو ہم پاکستانی جن اداروں کو اپنے ٹیکس سے سیلریاں دے کے چلاتے ہیں اپنے آئین، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ آج میں ایک عام پاکستانی شہری ایک ادارے سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ جواب دہ ہوتا ہے ریاست کو اور ریاست پابند ہوتی ہے بنیادی حقوق یعنی آئین پر عمل درآمد کی۔ تو پاکستانیوں، میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو خفیہ اداروں کے سربراہان نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر ایک ملاقات کی ہے، آئینی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ادارہ ڈائریکٹ، یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں کچھ ملازم رکھے ہوئے ہیں اور ایک چوکیدار اٹھ کے گھر کے اندر آیا اور اس نے گھر کا نظام چلانے والے کو یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے آپ نظام چلانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے نظام نہیں چلے گا، نظام اس طریقے سے چلے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو آئینی اور قانونی طور پر یہ ملاقات ایک سوال ہے کہ ڈائریکٹ یہ ملاقات، دیکھیں اگر سپریم کورٹ نے خود یہ ملاقات اپنی مرضی سے کی ہے تو سپریم کورٹ بھی جواب دہ ہے عوام کو کہ یہ ڈائریکٹلی، بجائے کہ آپ ادارہ ریاست کے نمائندے کو جواب دہ ہوتا، وہاں سے وہ نمائندہ اپنے چیف یعنی کہ پاکستان کا جو سربراہ ہے، وزیر اعظم ہے، اس کو جواب دیتا، وہ آ کے عوام کو جواب دیتا۔ اصل میں آج کے دور میں 2023 میں 75-76 سال سے بھی یہی ہوتا آ رہا تھا کہ ہمارا پاکستان بچاؤ مہم چل رہی تھی۔ اب لوگوں نے
اپنی مرضی سے یہ ڈیسیجن لینے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ صرف کیا کہتے ہیں اپنے اقتدار کی بقا چاہتے ہیں. آپ کا عوام سے، ان کے بنیادی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہوتا تو آج ایک عام پاکستانی شہری اس طرح سے ذلیل و رسوا نہ ہو رہا ہوتا اپنے بیسک رائٹس کے لیے نا. ایون کہ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کو بھی کہوں گا، آپ نے مفتی عبدالشکور، ٹھیک ہے اللہ ان کے اعمال کے مطابق ان کی مغفرت کرے گا، آپ نے دعائے مغفرت بھی قومی اسمبلی کے فلور پہ کرائی. یہ قومی اسمبلی عوام کے نمائندہ جماعتوں کی اسمبلی تھی جو 22 سے 24 لوگ ابھی تک آٹے کی تھیلیوں میں مر چکے ہیں. آپ نے ابھی تک ان کے لیے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. یہ اسمبلی تھی ان لوگوں، ان کے غموں کا مداوع کرنے کی، ان کے بنیادی حقوق کی پاسداری کی. لیکن آپ لوگوں نے، چند ایک گروپ نے اس کو اپنے ذاتی ملکیت بنا کر عوام کو قطع نظر، عوام کی جو موجودہ صورتحال ہے، آپ لوگ کو اس سے کوئی سروکار نہ کبھی تھا نہ کبھی ہے. تو آج آپ لوگ جو ہتھ کنڈے آئین کی سے روگردانی اور آئین شکنی کے لیے اختیار کر رہے ہیں، اس کا آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، اور ہم پاکستانی آپ سے اس کا جواب لیں گے. اور میں پاکستان کے سارے اداروں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے آئینی حدود میں رہ کر اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں. اسی میں ملک کی بھی بھلائی ہے اور عوام کی بھی بھلائی ہے. میں ایک عام پاکستانی شہری امپورٹڈ حکومت سے کو یہ لازمی کہوں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ سے کٹ پتلی بنتے آئے ہیں، اور اب یہ بات عوام کو پتہ لگ چکی ہے. آپ اپنا اور ہمارا پاکستان بچانے کی جو مہم میں نکل پڑے ہیں، یہ عوام مسترد کر چکی ہے. آپ لوگ جو اکثریت پر مسلط کرنے کی دن رات محنت اور کوششیں کر رہے ہیں، مطلب آپ لوگ کی ٹوٹل پرفارمنس یہ ہے کہ آپ لوگ IMF سے قرضہ مانگنے کے لیے بھی دوست ممالک سے قرضہ لینے کو بڑی ایک اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں. مطلب سمجھ سے باہر ہے آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کہ آپ لوگوں کے مقابلے میں تو ایک عام پاکستانی شہری اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر رہا ہے اور ملکی مفاد میں کر رہا ہے. لیکن آپ لوگ بھی اچھے برے کی تمیز ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں. اسی لیے آپ لوگ کو اس چیز سے غرض کوئی نہیں ہے. آپ لوگ کو IMF کی قسط آنے کا انتظار ہے، وہ آپ لوگوں نے آپس میں بٹورنی ہے اور ملک سے نکل جانا ہے. پھر آپ نے کہنا الیکشن کرا لو. یہ آپ لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، ملک کا دیوالیہ کر کے جاتے ہیں. اگلی حکومت آتی ہے، پچھلی حکومت کا رونا روتی ہے. جب وہ اگر ابھی پچھلے حکومت نے کچھ بہتری لائی بھی، مطلب آپ لوگ کی کیپیبلٹی چیک کی دیکھی جائے نا، تو آپ لوگ کی تو سکلز ہی کوئی نہیں ہے نا. مطلب ایک سوچ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایک ریونیو جنریٹ کیا جائے اور اسی کو گروہ کار لا کر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا جائے. لیکن ہمیں پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی خود ٹیکس دیا نہیں ہے. آپ نہ لوگوں کو ٹیکس کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اگر عوام ٹیکس دیتی بھی ہے تو آپ لوگ کا ہمیں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے لنڈن اور دبئی فلیٹ ہمیں پتہ ہے کہاں سے بنائے. 1 روپے کا آپ اس کا حساب نہیں ہمیں دے سکے. تو یہ ساری باتیں عوام آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور میں تمام پاکستانیوں سے خاص طور پہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہتھ کنڈے امپورٹڈ حکومت اور ان کے اعلی کار پلان کر رہے ہیں، تو ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ایک فرد واحد جو کہ ہمارے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو عید کی آ رہی ہے، عید الفطر 2023، اس کی نماز ہم جامعہ طور پر اظہار یکجہتی کا اظہار کریں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم اپنے منزل میں ضرور کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے اپنے فیصلے خود کریں گے. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیں، اپنی قدر پہچانیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.